بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گزارشات والدین کے لیے۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلے۔ بچے کو خبردار کرے کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھے کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لے۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دے۔ بچے کیبل کمپیوٹر پر کیا دیکھتے ہیں اس بات کا خیال رکھے۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانے۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجے۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب یا کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑے۔ اگر آپ بچوں کی بہترین تربیت چاہتے ہیں تو ان کی ماں کو تربیت کے اصول سکھائیے۔ اگر آپ بچوں کو محبت دینا چاہتے ہیں تو اپنی اہلیہ کو محبت دیجیے جسے وہ آپ کے اولاد میں تقسیم کر سکے۔ اگر آپ بچوں کو بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے جسے وہ آپ کے بچوں میں منتقل کر سکے۔ اگر آپ بااعتماد بچہ چاہتے ہیں تو بیوی کو اعتماد دیجیے تاکہ وہ اسے اپنے بچوں میں بانٹ سکے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کو دیندار بنائیے تاکہ دینداری اپنے بچوں میں منتقل ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو وقت اور توجہ دیں تو آپ اپنی اہلیہ کو وقت دیں تاکہ بچے بھی وقت اور توجہ دینا سیکھ سکیں۔ بچوں کے سامنے ناکامیوں کا تذکرہ کرنے اور ناکام افراد کے قصے دہرانے سے بچے ناکامی کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا خوف بچوں کو بزدل اور پست ہمت بنا دیتا ہے۔ بچوں کے سامنے ذاتی اختلافات کا اظہار یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اجتناب کرے۔ یہ چیز بچوں کے دل سے والدین کا احترام ختم کر دیتی ہے۔ ان کا ذہن شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اعصابی طور پر کمزور اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں۔ مقدس رشتوں سے مایوس ہو کر ان میں اپنائیت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر ان کے لیے سکون کی بجائے اذیت کا باعث بن جاتا ہے اور وہ گھر سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ بڑے ہو کر وہ خود بھی اس قسم کی عادات اپنائیں گے۔ بچوں کے سامنے باوقار رہے۔ مہربانی کا لفظ عام کیجیے۔ برائے مہربانی راستہ دیجیے۔ برائے مہربانی پانی پلا دیجیے۔ برائے مہربانی میری مدد کیجیے۔ برائے مہربانی تشریف رکھیے۔ شائستہ کلمات کا استعمال آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ گھر اور آس پاس کا ماحول انہیں جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے۔ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے گریز کرے۔ جیسے بیٹا کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہیں، بتا دو امی سو رہی ہے۔ سچائی کی مثال بنیے تاکہ بچے بھی سچائی پر مبنی زندگی گزارے۔ بچوں کو غلط کاموں پر براہ راست روک ٹوک سے گریز کیجیے۔ یہاں نہ بیٹھو، وہ نہ کرو، ابو کو تنگ نہ کرو، ٹی وی نہ دیکھو۔ بار بار کی روک ٹوک بچوں کو ضدی اور سرکش بنا دیتی ہے۔ بچوں کو معذرت کہنا سکھائیے۔ بھائی بہن سے لڑائی کی صورت میں معذرت، کھیل کے دوران ساتھی کو دھکا لگنے پر معذرت، دوسرے بچوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانے پر معذرت، اسکول میں ہم جماعت کو تکلیف پہنچنے پر معذرت۔ بڑے اپنی غلطیوں پر بچوں سے معذرت کریں تاکہ بچے بھی معذرت کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ بچے کی غلطی، شرارت یا ناکامی پر اس کو ڈانٹنا، تھپڑ مارنا یا ناکام ہونے کا طعنہ دینا اس کو ذہنی طور پر شدید متاثر کرتا ہے۔ طعنہ یا تھپڑ کا بدلہ وہ اس وقت تو نہیں لے سکتا لیکن جوان ہو کر وہ والدین کو ایسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اس تھپڑ کا بدلہ لے لیتا ہے، یا پھر عمر بھر کے لیے وہ بزدل بن جاتا ہے اور مار کھا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی عزت کیجیے، انہیں اپنائیت دیجیے اور ہمیشہ ان کی ہمت بڑھائیے۔ بعض اوقات مسلمان بنائیے۔ بچوں کو تلاوت، نظمیں اور اخلاقی کہانیاں سنائیے۔ تحقیق کے مطابق بچپن میں سنی ہوئی چیزیں انسان کے مزاج اور اس کے ذوق کا حصہ بن جاتی ہے۔ بچوں میں مثبت اور مفید چیزیں سننے کا شوق پیدا کیجیے۔ بعض اوقات بچے بڑے ہو کر اچھے مسلمان بنتے ہیں اور معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ بچے آپ سے وہ سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔